اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجگن کے سبق میں آج ہم لوگ پڑھیں گے علم صرف کی تعریف، علم صرف کا موضوع، علم صرف کی غرض و غایت۔ اور یہی چیز میں یہاں پر لکھا ہوں، علم صرف کی تعریف، علم صرف کا موضوع، علم صرف کی غرض و غایت۔ آج کے سبق میں کتنی باتیں پڑھیں گے؟ آج ہم لوگ 3 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 علم صرف کی تعریف، نمبر 2 علم صرف کا موضوع، نمبر 3 علم صرف کی غرض و غایت۔ دیکھو، کوئی بھی فن پڑھو، جب تک اس فن کے بارے میں یہ نہیں پہچانو گے کہ بھائی یہ ہے کیا چیز، تو صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا نہیں۔ نحو پڑھ رہے ہو تو نحو کی تعریف کیا معلوم نہیں، نحو کی غرض و غایت کیا معلوم نہیں، نحو کا موضوع کیا معلوم نہیں، تو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بنیادی اعتبار سے علم صرف کی تعریف جاننا، پھر علم صرف کا موضوع اور علم صرف کی غرض و غایت جاننا بہت مفید ہے۔ علم صرف کی تعریف، علم صرف کی تعریف کرو تو تم دیکھیے، ہم نے کئی کتابوں سے خاص طور پہ آسان صرف، یہ جو ہے نا آسان صرف، یہاں دیکھو یہ جو آسان صرف ہے، آسان صرف سے تینوں حصوں سے میں نے علم صرف کی تعریف اٹھائی ہے، اور میں نے تعریف لکھی ہے یہاں پر، بیٹھ یہاں، بیٹھ 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 بیٹھ۔ علم صرف کی تعریف، ٹھیک ہے نا، علم صرف کی تعریف۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف کی تعریف کیا؟ جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ میں نے آپ سے کہا کہ ضربہ سے ماضی کی گردان کیجئے، تو آپ گردان کریں گے کب؟ جب کہ آپ کو گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اور یہ گردان کرنے کا طریقہ کس علم کے ذریعے سے معلوم ہوگا؟ علم صرف کے ذریعے سے۔ تو وہی ہے لفظوں کی گردان۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ضربہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ کس کا صیغہ ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ آپ کو کس کے ذریعے سے معلوم ہوا؟ وہی علم صرف کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ، ضربہ سے آپ نے یضربو بنا دیا، یضربو سے آپ نے یہ تضربو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا، اس سے آپ نے اضرب امر کا صیغہ بنایا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ادھر بیٹھو، یہاں پر بیٹھو تاکہ دکھے، ہاں آپ وہیں بڑھے تاکہ دکھے، آمنا سامنا ہو سکے۔ تو تضربو ہے نا، یہ تضربو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اسی سے ہم علامت مضارع تا کو حذف کریں گے اور یہاں پر یہ لائیں گے، اور جو قاعدہ اصول ضابطہ ہے اس کے اعتبار سے یہ اضرب بن جائے گا۔ سمجھے؟ تو اسی کو کہہ رہا ہے نا کہ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ ضربہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علی بڑھایا ہم نے، ضربا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بنا۔ تو یہ آپ کو کس علم کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے؟ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ کس کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے؟ علم منطق کے ذریعے سے، علم صرف کے ذریعے سے۔ تو سمجھ میں آیا علم صرف کس کو کہتے ہیں؟ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے علم صرف کی تعریف، یہ علم صرف کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ اور اسی علم صرف کی تعریف میں اور سنتے جائیے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ معلوم۔ یہ تعریف ہی میں بتا رہا ہوں، علم صرف کی تعریف ہی میں سب سے پہلے میں نے کیا بتایا؟ لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو، اس کا نام علم صرف ہے۔ اسی میں یہ بھی بتا رہا ہوں، علم صرف وہ علم ہے جس سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو، وہی بات، ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ، وہی بات ہوئی۔ اسی میں اور سنتے جائیے، علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سے عربی الفاظ کے اوزان، افعال وغیرہ بنانے کا، ہفت اقسام کے صرفی حالات اور ابواب کی خاصیت کا علم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی الفاظ کے اوزان، کاہے مٹا رہے اس کے خبی، دیکھیں علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی الفاظ کے اوزان کا، عربی الفاظ کے اوزان، میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کس وزن پر ہے؟ جیسے دخل يدخل کس باب پر ہے؟ آپ نے کہا نصر ينصر، تو دخلا نصرہ کے وزن پر، يدخل
ینصر کے وزن پر، سمجھے؟ تو یہی بھی علم صرف ہی کی تعریف میں یہ بتا رہا ہوں۔ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی الفاظ کے اوزان کا، افعال وغیرہ بنانے کا، بھائی آپ نے علم صرف ہی میں نے یہ سمجھا ہے فعل ماضی بنانے کا طریقہ، ماضی قریب بنانے کا طریقہ، ماضی بعید بنانے کا طریقہ کس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا؟ منطق کے ذریعے سے، نحو کے ذریعے سے، علم صرف کے ذریعے سے۔ تو علم صرف ہی کی تعریف میں یہ بات بھی ہے۔ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی الفاظ کے اوزان کا، افعال وغیرہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو، افعال وغیرہ بنایا جاتا ہے اسی علم صرف کے ذریعے۔ اس ہفتہ اقسام کے صرفی حالات اور ابواب کی خاصیت کا علم ہوتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ آگے سمجھ جائیں گے جب میں آپ کو خاصیات الابواب پڑھاؤں گا، اس وقت آپ سمجھ جائیں گے۔ بہرکیف علم صرف کی تعریف میں بتایا آپ کو، علم صرف کی تعریف، علم صرف کی تعریف میں 3 تعریفیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور تینوں تعریفیں میں نے حضرت مفتی سعید صاحب کی کتاب آسان صرف سے لیا ہے۔ پہلی تعریف حصہ اول سے، دوسری تعریف حصہ دوم سے، اور تیسری تعریف حصہ سوم سے۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، پہلی تعریف کر رہا ہوں، علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ اسی میں تعریف کا اور حصہ، علم صرف وہ علم ہے جس سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی الفاظ کے اوزان کا، افعال وغیرہ بنانے کا، ہفتہ اقسام کے صرفی حالات اور ابواب کی خاصیت کا علم ہو۔ یعنی علم صرف ہی کے ذریعے سے یہ سارا علم ہوتا ہے۔ بہرکیف علم صرف کی تعریف آپ کے سامنے بالتفصیل آ چکی ہے۔ آ گئی نا علاء الدین؟ علم صرف کی تعریف بالتفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ نمبر 2، علم صرف کا موضوع جمعہ میں بیان کرتے ہیں، آپ لوگ جمعرات کے دن انجمن میں بیان کرتے ہیں، تو کوئی تو عنوان ہوتا ہوگا۔ اس ہفتہ کس عنوان پر تقریر کریں گا؟ بولیے جمعرات کو، بھائی جمعرات کو انجمن میں کس عنوان پر تقریر کیجیے گا؟ بولیے نہیں کیجیے گا تقریر؟ چلیے مت کیجیے۔ آپ کس عنوان پر تقریر کیجیے گا؟ ہاں، حقوق الوالدین، حقوق والدین پر تقریر کریں گے۔ تو آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہوا؟ حقوق والدین، یعنی کس عنوان پر، کس ٹاپک پر بات کریں گے آپ؟ حقوق والدین پر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح علم صرف کا موضوع، علم صرف میں کس علوم میں، کس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے؟ علم صرف کا موضوع دیکھیں، علم صرف کا موضوع، علم صرف کا موضوع کلمہ ہے گرداننے کے اعتبار سے۔ نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے نا نحو کا موضوع۔ علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا؟ علم نحو میں علم نحو کا موضوع کلمہ ہے معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ ہے معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے کس اعتبار سے؟ گرداننے کے اعتبار سے۔ بھائی کلمہ میں وہی نا گردان ہی نا آپ کرتے ہیں، آپ تو کتنے گردان آپ تک لکھ چکے ہیں، اب روزانہ لکھتے ہیں نا گردان، تو وہی ہے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے گرداننے کے اعتبار سے، اور نحو میں علم صرف کا موضوع کلمہ کلام ہے معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ اسی میں اور سنیے، یعنی وہ الفاظ ہیں جن میں مختلف معنی پیدا کرنے کی غرض سے مختلف تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ یعنی بھائی الفاظ میں تبدیلیاں، علم صرف میں کس سے بحث کرتے ہیں؟ وہی الفاظ کہ جن میں مختلف معنی پیدا کرنے کے لیے مختلف تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے نیند آ رہی کیا؟ تو کہا ہے اس طرح سے بار بار کر رہے ہیں۔ علم صرف کا موضوع کلمہ گرداننے کے اعتبار سے، یعنی وہ الفاظ ہیں کہ جن میں مختلف معنی پیدا کرنے کی غرض سے مختلف تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ موضوع ہی کا آگے والا حصہ، یا ان الفاظ کے صرفی حالات سے بحث کی جاتی ہے، وہی بات، یعنی الفاظ سے ہم بحث کرتے ہیں لیکن کس صرفی حالت سے، یہ کس باب سے ہے، صیغہ کیا ہے، اور فعل کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، نفی تاکید ہے، کیا ہے۔ بہرکیف علم صرف کا موضوع کلمہ ہے گرداننے کے اعتبار سے، یعنی وہ الفاظ ہیں جن میں مختلف معنی پیدا کرنے کی غرض سے مختلف تبدیلیاں کی جاتی ہیں، یا ان الفاظ کے صرفی حالات سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ تو موضوع ہوا۔ علم صرف کی غرض و غایت، علم صرف کی غرض و غایت، دو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ علم صرف کی غرض و غایت، علم صرف آپ کیوں سیکھ رہے ہیں علاء الدین؟ علم صرف آپ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کے سیکھنے کا؟ آپ بولے آپ کیوں سیکھ رہے ہیں علم صرف؟
کچھ تو مقصد ہوگا نا، کیا مقصد ہے؟ عربی زبان بولنے اور آپ بولیے تو علم صرف کیوں سیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم صرف کیوں سیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک عمومی غرض جو ہر کتابوں میں اور ہر کتاب کے مقصد غرض و غایت میں بیان کرتے ہیں، علم صرف اس لیے سیکھ رہے تاکہ دونوں جہاں کی کامیابی مل جائے، الفوز بسعادت الدارین، یہ عمومی غرض و غایت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم صرف بھی سیکھ رہے ہیں، علم نحو بھی سیکھ رہے ہیں، علم منطق بھی سیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو عمومی غرض ہے۔ باقی خصوصی غرض کیا؟ الفاظ میں غلطی سے بچنا اور صیغوں کا صحیح تلفظ کرنا۔ سمجھایا بھائی؟ علم صرف میں آپ یہی نہ کریں گے کہ الفاظ میں غلطی سے بچ جائیں گے۔ آپ کو قالا بولنا ہے، قالا اصل میں قوالا تھا، اگر آپ علم صرف جانتے ہیں تو قالا کو قالا ہی بولیں گے، قوالا نہیں بولیں گے، سمجھے؟ غسل یغسل، اگر آپ کو علم صرف کا علم ہے تو آپ غسل یغسل بولیں گے، یغسل نہیں بولیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ غسل یغسل، ضرب یضرب، غسل یغسل ضرب یضرب کے وزن پر ہے، جب آپ کو معلوم ہوگا تو بتلائیے کہ آپ غلطی کریں گے؟ غسل یغسل بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ تو علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ الفاظ میں غلطی کرنے سے بچنا اور صیغوں کا صحیح تلفظ کرنا، سمجھے؟ صیغوں کا صحیح تلفظ کرنا۔ جب آپ تعلیلات وغیرہ پڑھیں گے اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے صیغوں کی تعلیل ہوتی ہے، صیغوں کا صحیح تلفظ کیسے ادا کیا جاتا ہے، یہ سب آپ پڑھیں گے۔ چلیے آج کے سبق میں ہم لوگ کیا پڑھیں؟ نمبر 1 علم صرف کی تعریف، اور علم صرف کی تعریف میں نے 3 تعریفیں آپ کے سامنے کی، ایک بار تفصیل سرسری طور پر سن لیجئے۔ علم صرف کی تعریف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سے عربی الفاظ کے اوزان کا، افعال وغیرہ بنانے کا، ہفتہ اقسام کے ظرفی حالات اور ابواب کی خاصیت کا علم ہو۔ یہ علم صرف کی تعریف ہوئی۔ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے گرداننے کے اعتبار سے، یعنی وہ الفاظ ہے کہ جن میں مختلف معنی پیدا کرنے کی غرض سے مختلف تبدیلیاں کی جاتی ہیں، یا ان الفاظ کے صرفی حالات سے بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف کی غرض و غایت: عمومی غرض الفوز بسعادت الدارین، خصوصی غرض الفاظ میں غلطی کرنے سے بچنا اور صیغوں کا صحیح تلفظ کرنا۔ یہ ہے علم صرف کی غرض و غایت اور علم صرف کا فائدہ۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اپنے استاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آسان صرف سے بتلایا ہے، ٹھیک ہے۔